نہ جفا سے ہم وہ ہیں جو بھاگے نہیں میدان دغا سے کیا کیا نہ ستم ہم نے سہے ہوئے علی میں پھر بھی نہ قدم پیچھے ہٹے راہ وفا سے پھر بھی نہ قدم پیچھے ہٹے راہ وفا سے لا جلد بلا پادے الفت ہمیں صافی لا جلد بلا پادے الفت ہمیں صافی جب آئے ہیں مہربانے میں پھر کیوں رہے پیاسے جب آئے ہیں مہربانے میں پھر کیوں رہے پیاسے میں ایسی بلا ذہن کے کھل جائیں دریچے میں ایسی بلا ذہن کے کھل جائیں دریچے مل جائے رہے ہو ہمیں جوش ودا سے مل جائے ہمیں ہو تم نے جو چھڑی تھی وہی میں چاہیے مجھ کو تم نے جو چھڑی تھی وہی میں چاہیے مجھ کو عنوان محفل انوار میں ہو تیری ثنا سے دنیا میں ہوا جلوہ نما کیا رمادی دنیا میں ہوا جلوہ نما کیا رمادی منزل ملے گی خود کو اس راہ نما سے صورت میں حسن ہے تو جلالت میں علی ہے حسن ہے تو جلالت میں علی ہے انداز سبھی ملتے ہیں محبوب خدا سے آراد تکلم ہے کہ دادا کہلے لہجہ بھی ہے ملتا لگے کی ادا سے ہے نور اسی کا جو بنا حجت آخر ہے نور اسی کا جو بنا حجت آخر ہے تیرا معصوم یہی آلے وہ تسبیح وہ تحلیل وہ سجدے زندہ کو بنا ڈالا حرم ذکر خدا سے جو بھی در زندہ پہ مقرر ہوا دربان جو بھی در زندہ پہ مقرر ہوا دربان عبادت و دعا سے سروان اللہم صلی علی محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى عليه نبيا
بالروح اور لقا بالنوائب کلو علی و غمی شین جدید عظمت کا یا اللہ ہو بے رحمت کا یا محمد ہو بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی اما بعد فقط تعالی رب سبحانہ و تعالی کی محکم اتحاد المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین اکرام پر حضرت محترم ہم سب کو اس شب مبارک ہو جس شب میں وہ مقدس ذات، مقدس ہستی، وہ مقدس امام، وہ مقدس معصوم تشریف لائے ہیں جو وقت کے امام کے بابا ہیں۔ سب سے بڑی بات پنجتن 5 کی آخری کڑی امام حسین علیہ السلام ہے اور 14 معصومین کی آخری کڑی حسن عسکری کے بیٹے امام وقت امام زمانہ اللہ تعالیٰ کا جب شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حسن عسکری علیہ السلام کو وہ امتیاز حاصل ہوا، وہ بات حاصل ہوئی جو کسی امام کو حاصل تھی۔ سب اپنے وقت کے زمانے کے امام تھے، لیکن یہ امام آخری امام ہے، امام غیب ہے، امام زمانہ ہے، امام وقت ہے، یعنی کہ 11ویں امام سے لے کر قیامت تک یہ امام باقی رہے گا۔ تمام شہید ہو گئے 11 امام۔ دیکھیں کہ 14 معصومین ہیں، حسن عسکری 11ویں امام ہے اور عصمت کے اعتبار سے 13ویں کڑی۔ 14واں جو ہے ہمارا وہ امام زمانہ ہے، امام وقت ہے۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اپنے رسول کو نازل کیا، ارسال کیا، بھیجا دین حق کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اور پوری دنیا پر یہ دین حق، دین اسلام غالب ہو کے رہے گا، نافذ ہو کے رہے گی شریعت پوری دنیا پر، پورے ادیان پر اسلام غالب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک تو اسلام غالب پوری ادیان پر نہیں ہوا، پوری دنیا پر نہیں ہوا۔ آج آپ دیکھیں تو اسلام دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے عیسائیت، دوسرے نمبر پر اسلام ہے پوری دنیا میں۔ لیکن جب اسلام عیسائیت پر بھی غالب ہو جائے گا تو امام زمانے کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کوئی بتا نہیں سکتا امام کب آئیں گے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ دوستو دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دین پر غالب ہوگا، یعنی کہ عیسائیت پر بھی دین اسلام غالب ہوگا، یہودیت پر بھی دین اسلام غالب ہوگا، بدھسٹ پر بھی دین اسلام غالب ہوگا، مہاویرہ کے دین پر بھی دین اسلام غالب ہوگا، یعنی جتنے بھی دین اسلام تمام دین پر غالب ہوگا، جتنے بھی دین پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں تمام دین پر اسلام غالب ہوگا۔ جس طرح جب مولا علی تشریف لائے تو تمام مخلوق پر غالب ہو گئے، اس لیے مولا علی کو کہ غالب اللہ غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دوستو دیکھیے کہ بادشاہت اور ہے، امامت اور ہے۔ بادشاہ اپنے مفاد کی سوچتا ہے، امام دنیا کی مفاد کی سوچتا ہے، مخلوق کی مفاد کی سوچتا ہے۔ بادشاہ ہر کو یہ ڈر تھا امامت سے، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی ہے۔ اس زمانے میں بادشاہت کو، عباسی خلیفاؤں کو بادشاہت کو ڈر تھا امام سے، کیونکہ یہ فرزند رسول ہے سب سے پہلی بات، اور دوسرے یہ نیک کام انجام دینے والے ہیں، یہ نیک کام میں صالح کام میں تاجدار ہیں، صالح کام میں تاجدار ہیں، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہیں۔ بادشاہ حکومت کرتا ہے تلوار کے زور سے،
لیکن امام حکومت کرتا ہے محبت کے زور سے، مودت کے زور سے۔ بادشاہت میں اور امامت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ بادشاہت جو ہے وہ زور و زبردستی سے حکومت کرتا ہے، لیکن امام ہوتا ہے وہ کردار سے، اخلاق سے، ادب و تہذیب سے حکومت کرتا ہے، محبت کے ذریعے سے۔ بادشاہت کو ہمیشہ ڈر کا امامت سے، اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی جانب سے منتخب کردہ تھے۔ اللہ نے انتخاب کیا تھا خلافت کے لیے، بادشاہت کے لیے۔ یہ روحانی خلافت تھی، لیکن یہ دنیاوی بادشاہ نے آ کر اپنی چلانی چاہی، لیکن ہر موڑ پر اماموں کی مدد لیتے رہے۔ اگر بادشاہ خلیفہ اکیلا تمام کام اسلام کا کر دے تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی جانب سے خلیفہ ہے، اور بار بار علی یا علی کے بیٹوں کو یاد کرتے رہے تو سمجھ لینا یہ نقلی ہے، یہ اصلی ہے۔ ایک مل کے سلوات کو پڑھیے۔ مولا علی کے زمانے سے لے کر حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک ہر بادشاہ پکارتا رہا، امام کو بلاتا رہا، مدد کے لیے پکارتا رہا۔ محمد مصطفیٰ سے لے کر آدم تک، یعنی کہ ہم خاتم سے لے کر آدم تک، یا آپ یہ کہیے آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے قیامت تک، ہر آدم ذات اماموں کو پکارتا رہا اور پکارتا رہے گا۔ آپ دیکھیے عزیز محترم کہ ایک موڑ یہ ہے کہ سمرہ میں بعد میں امام کی زندگی بتاؤں گا آپ کو، سوانح عمری کہ، لیکن یہ موضوع سے یہ ضروری ہے اس بات کہنا، یہاں پہ کہنا کہ سمرہ میں قحط پڑا اور جانور مرنے لگے، پانی نہیں، کھانے کے لیے پانی نہیں، پانی تو ضروریات میں سے ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو خلیفہ نے اپنے عالم سے کہا جاؤ دعا کرو تاکہ بارش ہو جائے، رحمت برس جائے۔ دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ عیسائی عالم آتا ہے، دعا کرتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ مسلمان عالم جاتا ہے تو بارش نہیں ہوتی، عیسائی عالم آتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ عیسائیت محمدیت سے افضل ہے۔ میں کیا کروں؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ عیسیٰ کا کوئی پادری آتا ہے تو بارش ہو رہی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی طرف سے کوئی عالم آ جائے، اس سے بارش نہ ہو تو کیا لوگوں کے ذہن میں کیا بات جائے گی، پیغام کیا جائے گا؟ لیکن یہاں پر کہا گیا کیوں نہیں ہو رہی؟ عیسائی پادری جب دعا کرتا ہے تو بارش ہوتی ہے، لیکن ہمارا عالم جب دعا کرتا ہے تو بارش نہیں ہوتی۔ بات کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ ایسا کرو، تم خلیفہ ہو، اگر اللہ کی جانب سے تم دعا کر دو، میں کیا کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی جانب سے وہ قید خانے میں ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کی جانب سے یہ منتخب کرتا ہے، فرزند رسول کو بلائیں، بطول کے بیٹے کو بلائیں۔ آئے اور دیکھا تو عیسائی جو مونک تھا، پادری تھا، وہ نبی اللہ، ایک نبی اللہ کی ہڈی ہاتھ میں رکھ کے دعا فرماتا تھا، اللہ نے غور فرمائے تو بارش ہو جاتی تھی۔ امام نے فرمایا یہ ہڈی لے لیجیے اس کے ہاتھ سے، اب دعا کر۔ جب ہڈی لے لی گئی، دعا کیا تو بارش نہیں ہوئی۔ اب سمجھ میں یہ آیا، کسی نبی اللہ کی ہڈی جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ اتنا معجزات دکھانے والا ہو جاتا ہے، اتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ ہاتھ بلند کرتا ہے تو آسمان سے رحمت برستی ہے۔ تو جو خون ہو، جلد ہو، اور جو وجود محمدی ہو، سبحان اللہ، لحموں کا من لحمی، و دموں کا من دمی، و سلموں کا سلمی، وہ حربوں کا حربی۔ یہ اس کا خون میرا خون ہے، اس کا لحم، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا دوست میرا دوست ہے، اس کا دشمن میرا دشمن ہے۔ جو لقب کہنے ملا ہو تو کتنی بلند ہستی پہ ہوں گے۔ دیکھیے عزیز محترم، امام حسن عسکری کی سوانح عمری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 232 ہجری میں ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں، اور 260 ہجری میں شہادت۔ کل زندگی 28 برس کی ہے۔ والد کا نام علی نقی صلاۃ والسلام، والدہ کا نام حدیثہ خاتون۔ کل زندگی 28 برس، اس میں سے 4 برس تک مدینے میں رہے،
اور بقیہ زندگی سمرہ میں گزاری. اس میں سے بھی 6 برس تک زندان میں رہے، 18 برس لوگوں کے درمیان رہے سمرہ میں، 18 برس. اور مدینے میں جب رہتے تھے تو جب 4 مہینے کے ہوئے امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینے کے ہوئے تو امام علی نقی علیہ السلام نے انتخاب کیا کہ میرے بعد امام حسن عسکری ہوں گے. انتخاب 4 مہینے کی عمر میں ہوا، کیونکہ ان کے اور 3 بھائی اور تھے، محمد، حسن اور ایک بھائی تھے جعفر، اور ایک بہن تھی عالیہ. امام علی نقی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی. بقیہ 3 بیٹوں میں سے یعنی کل 4 بیٹوں میں سے ان کا انتخاب ہوا کہ یہ امام قرار پائے. 4 مہینے کے عالم میں عمر میں امامت کا درجہ حاصل ہو گیا، یعنی امام علی نقی کے بعد یہ امام بنے گے. اعلان امامت 4 مہینے میں ہو گیا. آپ کہیں گے 4 مہینے کی عمر کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اتنی سی عمر میں اعلان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم جیسا نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے، ویسے امام ہم جیسے نہیں ہوتے. نبی بھی نوری ہوتا ہے، امام بھی ابو تراب ہوتا ہے. نعرے حیدری. حسن کے لال سے حق کا نشان باقی ہے. امام ہے تو یہ سارا جہاں باقی ہے. حسن کے لال سے حق کا نشان باقی ہے. امام ہے تو یہ سارا جہاں باقی ہے. نہ اپنے زور پہ اترا اے دشمن اسلام، علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے. نعرے حیدری. سبحان اللہ. 4 مہینے کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو گہوارے میں بول رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبوہ. میں اللہ کا عبد ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں آیت ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اعتراض اماموں پر ہی ہوتا ہے، نبی پر اعتراض نہیں ہوتا، قرآن کی آیت پر بھی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن حدیث پیغمبر اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، جہاں پہ عیسیٰ کہہ رہے میں اللہ کا عبد ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں حکمت لے کر آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں، میں رسول بن کر آیا ہوں. امام کہہ رہا میں امام بن کر آیا ہوں، میں امام بن کر آیا ہوں. آپ غور نہیں فرما رہے. ارے رسول اللہ پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا. مولا علی 4 دن آگوش پیغمبر اسلام میں آئے تو قرآن سنایا کہ نہیں، توریت سنائی کہ نہیں، انجیل سنائی کہ نہیں، زبور سنائی کہ نہیں. تمام کتابوں کو سن کر پیغمبر اسلام امی کیسے ٹھہرے؟ سبحان تو اللہ. سب سے بڑے عالم ہے، تلوار تو پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے بڑے عالم، شہر علم اور در علم. اصل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے بادشاہوں کو یہ علم سے کہ شہر علم ہے اور در علم ہے. اسی لیے امی کہہ رہے پڑھے لکھے ہی نہیں. ہم تو کہیں گے ہمارا نبی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے نبی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا نبی وہاں سے پڑھ کر آیا، لوح محفوظ کو مطالعہ کیا کرتا تھا. یہیں سے امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سوال کیا مسبات کا کیا معنی ہے؟ مسبات. امام نے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ کا دل ہے. میں کیا کر رہا ہوں، چاہے آپ لوح محفوظ کہہ دیجئے یا محمد کا دل کہہ دیجئے، ایک ہی بات ہے. لوح محفوظ پر تمام کتابیں تھی، توریت، انجیل، زبور، قرآن، اور محمد مصطفیٰ کا دل، اس پہ بھی تمام کتابیں لکھی ہوئی تھی. تو جو ہے بچپنے میں ہماری بات اور ہوتی ہے، امام کی بات اور ہوتی ہے. عوام کے لیے شریعت اور ہوتی ہے، امام کے لیے شریعت اور ہوتی ہے. عوام کو اور امام کو آپ ایک پلے میں نہ لیجیے. امام اور ہوتا ہے. ہم اگر نماز کے عالم میں ہل جائیں تو نماز باطل ہو جائے. مولا علی نے انگوٹھے دیا، آیا ولایت نازل ہو گئی. تو جو ہے دوستو، تو امام، شریعت امام کے لیے اور ہوتی ہے، شریعت عوام کے لیے اور ہوتی ہے. اماموں کا عمل تو شریعت بنا کرتی ہے.
تو جو فرما جانے محترم کے بچپنے میں امامت کا درجہ حاصل ہوا، اور جب چھوٹے سے تھے تو کنویں میں گر گئے. میں سوانح عمری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں گرے. میں تو کہتا ہوں میرا امام گرتا ہی نہیں. میرا امام وہ ہے جو گرتے ہوئے وہ تھام دیتا ہے. یہ تو کتابی باتیں ہیں، تو معجزات کے طور پہ ہمیں تھوڑی بہت بیان کرنی پڑتی ہے. میرا امام وہ ہے جو مشکل کشائی کرتا ہے. میرا امام وہ ہے جو گرتے ہوئے کو تھامتا ہے. میرا امام وہ ہے جو موت کی آغوش میں جاتا ہے اس کو کھینچ کے حیات دے دیتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے. دشمن کو بھی ہلاکت سے بچاتا ہے، دوست کو بھی ہلاکت سے بچاتا ہے. امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے عالم میں ہمارے لیے فتویٰ یہ ہے، اگر کوئی ڈوبتا ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کوئی ڈوب رہا ہے تو آپ نماز توڑ دو، نماز چھوڑ دو، بعد میں آپ کو ادا کرنی ہے. لیکن امام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کمپلیٹ کی، پوری کی، اور بعد میں گئے کہ امام نماز پڑھ کے بعد میں گئے اور اشارے سے جو اشارہ کیا ہے کیا اشارہ ہوتا ہے. امام نے اشارہ کیا، پانی ابلتا ہوا اوپر آ گیا، اور حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم خشک تر ہوئے ہی نہیں. جس طرح جب عذاب آیا اللہ کی جانب سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو خانہ کعبہ خشک تر ہوا ہی نہیں، گیلا ہوا ہی نہیں. اسی طرح یہ جو امام ہے، جو ہمارے دل میں جس کی مودت ٹھہری ہوئی ہے، ہمارے دل کا کعبہ ہمارا امام ہونا چاہیے. وہاں پہ ہم طواف کرتے رہے، ہمارا دل طواف کرتے رہے، اور ہمارا دل اگر 24 گھنٹے یہ کہتے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سلوات پڑھیے محمد، اشارے سے بلند ہوئے اور باہر آئے. 4 سال کے جب امام ہوئے امام حسن عسکری، تو انہیں علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوکل بادشاہ نے نقل مکانی کو مجبور کیا. یعنی کہ ایک ہجرت ہوئی مکے سے مدینے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. دوسری ہجرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کربلا کی، اور تیسری ہجرت امام علی نقی نے حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے سمرہ میں کی. اور امام کا لقب بہت سارا ہے حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم. عسکری یہ سب سے مشہور لقب ہے. ہادی بھی کہتے ہیں، ذکی بھی کہتے ہیں، خالص بھی کہتے ہیں، لیکن عسکری سب سے مشہور لقب امام حسن علیہ السلام کا ہے، 11ویں امام کا. جب علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سمرہ پہنچے، اس زمانے کے خلیفہ نے، بادشاہ نے گونی رکھ دی، گونیاں رکھی، گیہوں کی گونیاں، اور بلند اوپر چڑھ گیا، اور 90,000 کا لشکر امام کو بتاتا، دیکھو میرے پاس 90,000 کا لشکر ہے. امام نے کہا یہ لشکر مجھے بتا رہا ہے. دیکھیے نمرود تھے، نمرود کا لشکر ہلاک ہو گیا. فرعون تھے، فرعون کا لشکر ہلاک ہو گیا. شداد تھا، شداد کا لشکر ہلاک ہو گیا. متوکل تھا، متوکل کا لشکر ہلاک ہو گیا. حسن عسکری تھے، امام زمانہ کل بھی باقی تھے، آج بھی باقی، قیامت تک باقی رہیں گے. خالد نے اسے اپنے زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجا. ایک بھی تو سلوات کو پڑھی. خالق نے اسے اپنے جیسا بنا رکھا ہے، خود بھی پردے میں ہے، اس کو بھی چھپا رکھا ہے. خالق نے اسے اپنے جیسا بنا رکھا ہے، خود بھی پردے میں ہے، اس کو بھی چھپا رکھا ہے. ذوالفقار آج بھی بدلے کے لیے ہے بےتاب، میرے مولا نے اس کے جذبات دبا رکھا ہے. نعرے حیدری. نہیں دوستو، اس طرح نہیں. آپ عقیدت مند ہیں، آپ مومنین ہیں، اور وہ علی کا نعرہ
جو امیر المومنین ہے، تمام ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حیدری، بہترین صلوات پڑھیے۔ اور جب وہاں پہنچے سمرہ میں تو اس نے لشکر بتایا اور امام نے خدائی لشکر کا مظاہرہ کرایا 2 انگلیوں کے درمیان، اور بہت سے معجزات ہیں امام کے۔ وقت میرے پاس کم ہے، میں جلدی جلدی بتاؤں گا۔ ناصر بن جبیر کا بیٹا نابینا تھا، امام نے اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا تو بینائی آ گئی، دیکھنے لگا۔ آج کوئی نابینا ہو ڈاکٹر کے پاس جائے، کوئی ڈونیٹ کرے، آپ ڈونیٹ کرے تو اسے پھر ملے گی، وہ بھی ڈاکٹر بیچے گا، لیکن امام کا ہاتھ جو ہے معجزہ والا ہاتھ، وہ اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا اور آنکھیں آ گئی۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے دوستو کہ تمام فرشتے امام کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اماموں سے قریب ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام سے مانگیے، طلب کریے، کیونکہ امام جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہ صادق و امین ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک شخص نے امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا عریضہ لکھا، لیکن سیاہی سے نہیں لکھا، سیاہی سے نہیں لکھا، ایسے لکھا۔ امام نے پڑھ کے اس کا جواب دے دیا، کہا کہ ضروری نہیں کہ قلم سے لکھا جائے، ضروری نہیں کہ قلم سے لکھا جائے، لیکن دل سے، محبت سے، علم ولایت سے لکھا جائے۔ صلوات کریے محمد والے۔ ضروری نہیں کہ عریضہ قلم سے لکھا جائے، لیکن علم ولایت سے لکھا جائے۔ آپ جو زیارت کے لیے، سلام کے لیے انگلی بلند کرتے ہیں، آپ امام کو عریضہ لکھے تو یہ انگلی سے لکھیے، کلمے والی انگلی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام میں تکلیف میں ہوں، امام میں پریشان ہوں، امام میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، امام میرے بچے کی امتحان ہے، امام جواب دیں گے اور آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کلمے والی انگلی سے۔ اور قلم کی ضرورت نہیں، علم ولایت کی ضرورت ہے، محبت ولایت کی ضرورت ہے، مودت ولایت کی ضرورت ہے، عقیدت ولایت کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے کتنی اذیت دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک شخص آئے جورجان سے، کہا کہ امام آپ ہمارے یہاں آئے، آپ کی زیارت ہمارے شیعہ علی ابن حیدر کرنا چاہتے ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام، شیعہ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آئے۔ کہا آپ جائیے، ہم پہنچ جائیں گے۔ کا سفر 109 دن کا، 110ویں دن امام وہاں پہ پہنچ گئے۔ پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو زمین کو سمیٹتا ہے۔ 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گا، تو زمین کو سمیٹ لیا، یا تو سورج کی رفتار کو روک دیا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ یا تو زمین کو سمیٹا یا تو سورج کو روکا، 2 میں سے ایک بات سنبھالنی پڑے گی دوستو۔ اور وہاں گئے اور اتنے معجزے دکھائے، جو بے اولاد تھے ان کو اولاد عطا کی، جن کی آنکھیں نہیں تھی ان کو آنکھیں عطا کر دی، اور جن کے پاس غریب تھے انہیں غنی فرما دیا، جنہیں جو غریب تھے انہیں غنی فرما دیا۔ معتمد بادشاہ تھا جس نے امام کو زہر دیا، اس پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت، بے شمار لعنت، میرے کہیے لعنت ہو اس پر۔ اور معتمد سے ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ فرزند رسول ہے اور آپ ان کو زندان میں رکھتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، اور کھانا اور پانی تک نہیں وقت دیا کرتے۔ امام کو وضو کے لیے پانی زندان میں نہیں ملتا تھا، وضو کے لیے پانی، تو امام تراب سے تیمم کرتے تھے۔ میں آپ کو جملہ بدل کے کہہ دوں، دیگر جگہ پر تیمم نہیں کیا جاتا۔ اللہ اللہ کو فرمائے۔ ایک شیخ سے کسی نے کہا اگر پانی نہ ہو تو فرماتے ہیں نماز ہی نہ پڑھو، سلوار تو پڑھیے محمد والے۔ لیکن امام بتاتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔
تیمم کر کے نماز ادا کروں. میں جملہ بدل کے کہہ دوں ابو تراب سے پاکیزہ ہو کر نماز پڑھتا تھا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. معتمد کہتا ہے کہ اب میں انہیں جو ہے درندوں میں ڈال دوں گا. ماشاءاللہ امام کو اس پنجرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں شیر اور چیتے درندے رہتے تھے. اور آپ کو میں ایک بات جو میں نے کتاب میں پڑھی تھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کہ جب آدم علیہ السلام آئے اور قابل حابیل سب اچھے سے رہتے تھے, قابل نے حابیل کا قتل نہیں کیا تھا. اس زمانے میں شیر چیتے ہرن ایک ساتھ رہا کرتے تھے. جس وقت قابل نے حابیل کا قتل کیا خون بہا, اس وقت سے شیر ہرن پر حملہ کرنے لگا, سانپ اور بچھو کی لڑائی ہونے لگی اور تمام کے تمام نظام کرپٹ ہو گیا. کرپشن اس زمانے سے ہوا. لیکن یہاں پہ دوستو کہ دیکھیں کہ امام کو درندوں کے درمیان ڈالنا چاہتا ہے. جیسے ہی پنجرا کھولا گیا امام کو اندر بھیجا گیا, امام گئے اور مصلی بچھا کے نماز ادا کرنے لگے. اب شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے امام کے قریب, اور اب جیسے ہی امام کے قریب آیا اس نے پنجہ اٹھا کے امام کے سر پر سر رکھ دیا, کیونکہ وہاں پہ یہ صرف شیر تھا, وہ شیر خدا کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا. سلوات پڑھیے وہ شیر آ رہا تھا, یہ شیر خدا کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا. تمام شیر اور چیتے آتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو مولا کائنات ہوتا ہے. تمام مخلوقات پر جو امام ہوتا ہے اسے مولا کائنات کہتے ہیں. وہ شیر و چیتے پرندے آسمان زمین ہوا گھٹا پہاڑ پودے ہر مخلوق پر وہ جو ہے امام ہوا کرتا ہے. اور دوستو وقت میرے پاس نہیں بچا, ایک شیر سماعت فرما لیجیے. سوانح عمری نہیں ہو پائی. اب آدھے گھنٹے میں آپ چاہیں گے کہ 3 دن کا میٹر میں آپ کو دے دوں تو کیسے ہوگا. 3 دن کا جو ہے بہت وسیع, اور کتابیں اگر مطالعہ کروں تو پھر پورے سال بھر لگ جائیں گے امام حسن عسکری صلاۃ والسلام کی ہی سوانح عمری پر. یا رب ولی عصر کو اذن ظہور دے, یا رب ولی عصر کو اذن ظہور